بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم جس صورت کا خلاصہ دیکھیں گے اور جس کا ذکر کریں گے وہ صورت نساء ہے، اور یہ صورت نساء اپنے دور کے اعتبار سے، اپنے نمبر کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیات ہے، 176 آیات ہے، لیکن اس میں ہمارے جو معاشرتی احکامات ہیں، معاشی احکامات ہیں، ان کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ کمال کی صورت ہے۔ میرے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری سب دوستوں سے، دوست احباب سے گزارش ہوگی، سب ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہوگی کہ ضرور اس لیکچر کو سنیے گا، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ صورت بہت ہی ہمیں احکامات سکھا جاتی ہے، ایسے احکامات جن کو ہم کسی کے پاس جا کر سیکھتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ہمیں احکامات سکھا دیتی ہے بہت جلدی سے، ہمیں اس کو سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کو ضرور سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ساری چیزوں کو، دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے تمام معاملات کو قرآن و حدیث میں ذکر کر دیا، قرآن میں بیان کر دیا، حدیث میں اس کو تشریح آ گئی ہمارے پاس۔ تو ذکر شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تربیت احکامات بتائے کہ تم نے انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے اور تم نے اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات تمہیں طے کرنے ہیں، تم اگر معاشرے میں ہو تو تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر اکیلے ہو تو تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ ان کی آیات میں ذکر کیا۔ اعمال صالح کی تلقین کر دی، توبہ کی تلقین کی کہ تم نیک اعمال کرو، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ رجوع کر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ تمہیں تو معاف، ایسا نہیں کہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں اللہ ضرور معاف کرے گا۔ مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے کہ مسلمانوں کو مال ناحق نہ کھاؤ، یتیم کا مال ہے جیسے، اس کی کفالت کے بارے میں اس کا ساری تفصیل سے ذکر ہے کہ تم اس کا مال نہ کھاؤ، جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے تو اس کو تم اس کا مال واپس نہ کرو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر قتل، جو خون ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے لے کر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائلی اور معاشرتی احکام ہے، والدین رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے کا بیان ہے، بخل ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ عام طور پر ہمارے جو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار ہی جو ہمارے آج کل زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو ہماری سوچ میں جو اپنی تھوڑا سا غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں نا، ہم اس کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے پہلے، تمہارے جو ہے وہ قربا، جو رشتہ دار ہیں وہ تمہارے زیادہ حقدار ہیں تمہاری محبت کے، تمہارے اور والدین تمہارے۔ اب لوگ جو ہیں وہ باہر تو بہت اچھے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ سلوک اچھا نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے لے کر 59 میں ایمان اور اعمال صالح کی نصیحت ہے کہ نیک عمل کرو، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، ایمان کی نصیحت ہے۔ یہود کی شرارتوں کا رد ہے کہ یہود نے جو شرارتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنا، تنگی کرنا، اور مسلمانوں کو یہود سے خبردار کرنا کہ یہ یہود تمہارے دوست، وہ ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا۔ یہ تھوڑے سے اس کے جو مضامین ہیں وہ ایک تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں صورت نساء کے، اور اسے جو پہلی صورت ہم نے صورت آل عمران پڑھی تھی، دیکھا تھا اس کو خلاصہ، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر 136 میں منافقین کو سرزنش کی گئی ہے، منافقین کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جہاد کی تلقین کہی گئی ہے، اور دارالحرب میں، دارالحرب کہتے ہیں وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمان آباد نہ ہو، یورپین کنٹریز کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے مسلمانوں کا احکام ہے کہ وہ زندگی کیسے گزاریں، ان کے بارے میں کیسے کریں گے، وہ عبادات کیسے کریں، وہ کیسے کب موو آن کر جائیں، یہ سارے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 سے لے کر 152 میں منافقین اور کفار کا رویہ ہے کا انجام و تربیت مسلم۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 سے لے کر 152 میں منافقین اور کفار کا رویہ ہے، انجام و تربیت مسلم، اختتامی خطبہ، تو اس کا مسلموں کو انجام و تربیت مسلم کی گئی ہے، مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے۔ اس کے بعد 153 سے لے کر 176 میں اختتامی خطبہ ہے، اس میں کہ مدینہ میں آباد تمام گروہوں، مسلمان، منافقین، اہل کتاب، کفار کے ساتھ اور خود مسلمانوں کے آپس میں
سازگار ماحول ہونے کے حوالے سے رہنما اصول کہ تمہارے کیسے تم نے جو ہے نا وہ کفار کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، تم نے منافقین کے ساتھ جو مطلب عرب معاشرے کے اندر جو مدینہ منورہ میں جو بھی جس طرح کے بھی گروہ آباد تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ نساء کی وجہ تسمیہ، بات آتی ہے اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کا نام سورۃ نساء کیوں رکھا گیا۔ اس میں سورۃ نساء اس کے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں خواتین کے احکامات زیادہ تر بیان ہوئے ہیں، خواتین کے متعلق احکامات ہیں، ان کے امور کا بیان ہے، تو کثرت سے تذکرہ کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ نساء رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ نساء میں 5 آیات ایسی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ نساء میں 5 آیات ایسی ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا اور اس کا ساز و سامان بھی مل جائے تو اپنی خوشی حاصل نہ ہوگی، اتنی خوشی حاصل نہ ہوگی جتنی ان آیات سے خوشی حاصل ہوئی۔ تو یہ ہے، اور یہ کچھ آپ کے پاس اس میں موجود ہے، ہمارے پاس حدیث میں ان کا نمبر بھی موجود ہے 5 آیات کا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ سورۃ نساء اور سورۃ آل عمران جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، سورۃ نساء کے جو مضامین ہیں۔ اب اس کے زمانہ نزول کی طرف بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو سورت نازل ہوئی، یہ تقریباً اس کا جو سٹارٹ ہوا وہ 3 ہجری سے سٹارٹ ہوا اور 5 ہجری تک جو ہے نا یہ نازل ہوتی رہی، یہ تقریباً یہ 2-2.5 سال کا عرصہ بنتا ہے 3 ہجری سے لے کر اور 5 ہجری تک، کیونکہ اس میں اس صورت میں غزوہ احد کے موقع پر جو 70 مسلمان شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اس میں ان کی وراثت، ان کے یتیم بچوں کی کفالت، ان کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے کیسے پیش آنا، ان کی جو جائیداد ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی، ان کے اگر وہ وفات پا گئے، ان کے جو والد ہیں اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو کیسے ان کے احکامات چلیں گے۔ سورۃ نساء میں سورۃ صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس کے اب جو اینڈنگ ہمیں ٹائم ہے پتہ چلتا ہے جو 5 ہجری میں وہ صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، اور یہ جو غزوہ ہوا یہ نماز غزوہ ذات الرقاب میں پڑھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور 4 ہجری میں پیش آیا، اور اس صورت میں تیمم کا بھی اجازت ہے کہ تیمم تم کیسے کرو گے، اور یہ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر پیش آیا، اور یہ غزوہ 5 ہجری میں ہوا۔ تو اسی عرصے کے دوران جو ہے نا ان 3 سالوں کے دوران یہ صورت ہمارے پاس جو احکامات ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس میں پتہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے چلتے ایک چیز ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گی کہ غزوات اور سریہ میں کیا فرق ہے۔ غزوات سے مراد وہ جنگیں جس میں آپ سے سلم نفس بنفیس جو ہے نا خود شامل ہوئے اور آپ سے سلم شرکت فرمائی، اس کو غزوہ کہتے ہیں، جن کی تعداد حدیث میں جو ہے نا وہ ہمیں محدثین کے ہاں 19 تعداد ہے، اور جو سیرت نگار ہیں وہ 27 ذکر کرتے ہیں۔ اور سریہ سے مراد وہ جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو امیر بنا کر بھیجا، خود نہیں جو ہے وہ گئے۔ اور یہ جو 27 اور 19 کا جو ڈیفرنس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان کی جاتی ہے کہ دراصل جو راستے کے دوران جب نکلتے ہوئے یہاں سے غزوات پیش آ گئے، راستے میں کوئی کسی بڑے غزوہ کے لیے نکلے، اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے مارکے پیش آ گئے، تو سیرت نگاروں نے اس کو اس میں انکلوڈ کیا، لیکن محدثین کرام نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا، اس لیے اس کا فرق ہے۔ ایسا اس میں کوئی اور ایشو نہیں ہے کہ جی وہ تو جنگیں زیادہ بتاتے ہیں اور جو محدثین ہیں وہ کم بتاتے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ حقوق نسواں کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی وراثت کے حقوق ہے، حق مہر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس جو عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں اسلام حقوق نہیں دیتا، ہمیں برابری کے حقوق نہیں دیتا، تو آپ اس صورت کو پڑھیے، اگر ہم اس کے مضامین کو پڑھیں تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اسلام نے ہمیں اور اس عورت کے بارے میں کیسے احکامات سکھائے ہیں، کیسے اس کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایک چیز ہے، اگر ہم برے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا دین برا ہو گیا؟ اگر نان مسلم یہ کہیں کہ جی مسلمان برے، مسلمان برا کر رہے ہیں، بے ایمانی مسلمان کرے، تو کیا وہ دین برا ہوگا؟ پھر دین اسلام برا نہیں ہے، اس کے اوپر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ برے ہیں۔ تو اس لیے یہی مسئلہ آج ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے حقوق ہم نے جو ہے نا وہ دوسرے کو دینا چھوڑ دیے، حقوق و فرائض کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ باہر کے ممالک میں یہ ذہن میں بات آ گئی جو دوسرے لوگ ہیں کہ جی شاید اسلام برا ہے، اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پوری کی پوری سورت، بلکہ سورت نور بھی، سورت طلاق بھی، سورت نساء بھی، اس میں تمام صورتوں میں جو ہے نا عورتوں کے احکامات ذکر کر دیے، اس سے بڑا کیا ہوگا مقام؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے احکامات نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت، اس کی وجہ پیچھے بیان کر دی، شرائط ہیں، کچھ ذمہ داریاں بتا دی۔ پھر ایک عرب میں ایک رواج تھا سلیوری کا، غلام کا، تو یہ منافقین منکرین اور جو کفار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسلام غلامی کو ترجیح دیتا ہے،
اسلام نے کبھی غلامی کو ترجیح نہیں دی، اسلام ہمیشہ غلامی کو کنڈیم کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر غلاموں کی اجازت بھی ہوئی تو یہ تو رواج چلتا آ رہا تھا، تو اس کو فوری طور پر تو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن گائے بگائے اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی آزادی دی۔ مثال کے طور پر کہا جی قسم توڑو گے تو تم غلام آزاد کرو، اگر تم روزہ توڑو گے تو تم یہ کرو کہ غلام آزاد کرو۔ تو ایسے بہت سے احکامات ہیں جہاں پر ہمیں غلامی کی آزادی کا حکم ملتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلام آزاد کیے، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلامی کا تصور ہے اس کو ختم کیا، دین اسلام نے غلامی کے تصور کو ختم کیا۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ غزوہ بدر کے شکل میں تائید خداوندی ہے، انسان کی آزمائش ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی آزمائش ہیں۔ اب کون کون سی چیزیں جو انسان کی آزمائش ہیں؟ عورت ہے، بیٹے ہیں، سونا چاندی، سواریاں، جانور، کھیتی، فصلیں، ٹھیک ہے، یہ انسان کی آزمائش ہے، لیکن کامیابی کی نوید اہل تقویٰ سے مخصوص کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس جو ہے نا وہ 6 صفات ہوں گی۔ کون لوگ ہیں کامیاب؟ پہلے بتا دیا کہ آزمائش ہیں، کون کون سی چیزیں آزمائش ہیں؟ 7 چیزیں آزمائش ہیں: عورت، بیٹے، سونا، چاندی، سواریاں، جانور، کھیتی، فصلیں وغیرہ۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرار دے دیا کہ یہ جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کامیاب لوگ کون اللہ کی نظر میں؟ جو زیادہ تقویٰ کے قریب ہیں، جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ خود ہی بتا دیا کون سی صفات؟ جو گناہوں سے بخشش مانگنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، بارگاہ الہی میں یکسو ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں، یکسو ہو کر عبادت کرتے ہیں، میڈیٹیشن کے ساتھ، دکھاوا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے والے، شہری کو اٹھانے والے۔ یہ تمام معاملات جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 13 سے لے کر 32 میں ذکر کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قیام اللیل کے بارے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قیام اللیل تہجد کی نماز کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ تم سے پہلے نیکوکاروں کا یہی طریقہ ہے، یہ تمہارے لیے اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ برائیوں سے بچے رہنے کا ایک بہترین آلہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ آگے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ایک بہترین ہے کہ کیسے کیسے، اب یہ دیکھیے گا ذرا، ہمیں خارجہ پالیسی کے بارے میں، داخلہ اور خارجہ پالیسی کے سارے تمام چیزیں اللہ کے نبی نے سکھا دیں، اور کیسے جو ہے نا استقبال کیا جائے، اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ان کو کیسے آپ نے جو ہے نا وہ ویلکم کرنا ہے۔ اس کے بعد عورتوں سے نکاح، اب یہاں سے ان سے اگر تم ایک سے زیادہ عورتیں سے شادی کرتے ہو تو ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کو حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا۔ اب ہم دیکھیں تو میڈیا پہ کہتے ہیں جی ایک سے شادی، 2 شادیاں بھی اجازت ہے صحیح، نو ڈاؤٹ، اسلام ہمیں 4 تک شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن پہلے ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم برابر کے اگر یکساں حقوق نہیں دے سکتے تو تم پہلے ایک پر اکتفا کرو، اگر تم اس کو یکساں حقوق دو گے تو پھر جو ہے وہ تم 4 شادیوں کی اجازت ہے تمہیں، ورنہ تم 4 شادیوں کی اجازت تمہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورت کے حق مہر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ حدیث میں ہمیں جو وہ ملتا ہے وہ 2.65 تولے چاندی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اتنا جو ہے کم از کم اتنا ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ سربراہی کا فریضہ انجام دینے والے لوگ نابالغ افراد کے ہاتھ مال نہ دیں، ٹھیک ہے، جو سربراہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو چاہے گھر کے ہیں چاہے ملک کے ہیں، تو وہ نابالغ بچے کے ہاتھ جو ہیں وہ جیسے یتیم کا مال ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہے نا کہ اس کو اگر وہ بچہ چھوٹا تو اس کے نام نہ کریں، اس کو نہ دیں، کیونکہ وہ جائیداد کو کیوں منع کیا؟ کیونکہ وہ جائیداد کو ضائع کر دے گا، وہ اس کو بچہ ہے، وہ نہ سمجھ ہے، وہ اپنی فضول چیزوں میں ضائع کر دے گا۔ پھر مردوں اور عورتوں کو متعین حصوں کی ادائیگی، کہ وہ عورت کو کتنا حصہ ملے گا، مرد کو کتنا حصہ ملے گا، وراثت کے احکامات تفصیل سے ذکر کیے گئے کہ مرد کو کتنا حصہ ملے گا، عورت کو کتنا حصہ ملے گا، اگر ماں ہے تو تب کتنا حصہ ملے گا، اگر بیٹی ہے تو تب کتنا حصہ ملے گا، تمام چیزیں ہمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کر دی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنی چیزیں مل رہی ہیں، عورتوں کے احکامات بھی مل گئے، شادی کے احکامات بھی مل گئے ہمیں، اس کے بعد غلاموں کے حقوق کے بارے میں بھی تذکرہ مل گیا، یتیم اور مساکین کے حقوق کے بارے میں بھی اس سے ہمیں کو پتہ چل گیا۔ آگے جو بہترین ہے کہ اگر تمہاری بیوی کے بارے میں بتا دیا کہ اگر بیوی جو ہے نا وہ بدکاری کرتی ہے کہ الزام کے ثبوت 4 مسلمان گواہ لے کر آؤ، اگر تمہیں اپنی بیوی کے اوپر بدکاری کا کوئی خدشہ ہے، تم 4 گواہ لے کر آؤ، پھر جو ہے نا وہ تمہاری بات سنی جائے گی، ورنہ نہیں سنی جائے گی۔ ہاں، اور پھر ساتھ بتا دیا اگر وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ان کو توبہ کر لو تو معاف کر دو، اللہ کی ذات معاف کر دے گی، ہاں، اور اذیت سے ممانعت کی گئی۔ لیکن آج ہم کوئی کسی کی غلطی دیکھ لیں، اگر وہ معافی مانگ بھی رہا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ تم نے جس طرح، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہتا ہوں
کہ ہم تو اس طرح دوسرے کے اوپر لاگو کرتے ہیں جس طرح ہم پتہ نہیں کتنے کو وہ نیک ہے، ہم سے تو کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، غلط انسان کرتا ہے، لیکن ان کو سدھارنا، ان کو سیدھے راستے پر لے کر آنا ہمارا کام ہے، ایک دوسرے کو ایک ٹریک پر لے کر آنا۔ اگر ہم ہی جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، ایک جو شوہر ہے وہی اپنی بیوی کا سہارا نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ اور اگر عورت اپنے شوہر کے لیے سب کچھ نہیں کرے گی تو پھر اس کے لیے کون ہوگا؟ وہ پھر باہر تو دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسریاں بڑھائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ تمام مردوں عورتوں کو ضرورت ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں دیکھیں کہ طلاق کے جو رجحانات ہیں وہ ڈیلی بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کہاں پر جو تھی وہ کہیں 5-10% پہ تھی، آج وہ 50-60% پر جو ہے نا وہ طلاق کی شرح چلی گئی ہے۔ اس کے بعد حق مہر کی واپسی ہے، اگر وہ طلاق دے دو تو اس کو پھر محرم سے نکاح نہ کرنے کی ممانعت کہا گیا ہے کہ تم اسے نکاح نہ کرو جو محرم ہے۔ پھر تجارت اور اجازت کی اجازت ہے، نجائز طریقے سے مال کھانے کی ممانعت ہے۔ میاں بیوی کی کامیاب معاشرت کے سنہری اصول بیان کی گئی کہ میاں بیوی کیسے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 35 اور 34 میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جامع نصاب ہے۔ پھر نشے کی ممانعت ہے، طہارت و تیمم کا حکم ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اسے بخشش مانگنی بھی نہیں چاہیے، امانت صحیح طریقے سے ادا کرنا اور فیصلے میں عدل کرنا، اطاعت امیر کا وجوب، جہاد اسلام، وجوب قتل، خطا، قتل عمد، دیت، فضائل ہجرت اور مہاجرین کا بیان۔ مطلب تمام چیزیں جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، صراط المریض، اجماع دلیل، شرعی و قطعی، عورت اپنی سکون کو اپنی باری ہبا کر سکتی ہے۔ مطلب اس طرح کے تمام جو خاندانی نظام کے لحاظ سے، جس سے ہمارے معاشرے کی معاشرتی احکامات بھی اور خاندانی عائلی زندگی کے لحاظ سے معاشی احکامات تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کر دی، حلال و حرام کے، کہ کون سی چیزیں جو تمہاری یہود کے لیے حرام ہے، اس طرح کی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ذکر کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔